بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت سے داعی واعظ اور ناصح پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں موت کو سب سے بڑا واعظ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے موت سب سے بڑا واعظ ہے۔ جس کو یہ موت یاد ہو، جس کو آخرت یاد ہو، جس کو مرنا یاد ہو، جس کو یہ جہان چھوڑنے کا یقین ہو، وہ کبھی بھی اللہ عز و جل کی شریعت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ غفلت ہمیشہ آتی ہی تب ہے جب انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، یہ مزے کی زندگی ہے، کون مرے گا کون اٹھے گا، یہ پرانی باتیں ہیں۔ دادا ابو مر گئے تھے کیونکہ بہت بوڑھے تھے، والد صاحب بھی مر گئے تھے کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، میں تو جوان ہوں، جوان کو موت نہیں آتی ہے۔ جو انسان موت سے غافل ہوتا ہے وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے، اور جس کو موت یاد رہتی ہے وہ اپنے ایک ایک عمل
اپنے ایک ایک قول پر اپنا محاسبہ کرتا ہے. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو میری زندگی کی روٹین چل رہی ہے، یہ آخرت کے دن میرے لیے ندامت کا باعث بنے گی یا میرے لیے فائدے کا سبب بنے گی. ساری دنیا کے رنج، ساری دنیا کے غم، ساری دنیا کی دکھ اور تکلیفوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو موت کی تکلیف دنیا کے ہر غم سے بھاری ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختیاں حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ آ پہنچی. یہاں حق سے مراد برزخ کی حقیقت، اگلے جہان کی حقیقت. موت کی سختی بڑی شدید ہے، اور جب موت کی سختی اس کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اگلے جہان کا یقین انسان کے دل میں بیٹھتا ہے. مالک عز و جل دوسرے مقام پہ بیان فرماتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. ایک لمحہ آنے والا ہے آپ پر اور مجھ پر اور پوری کائنات پر، پوری کائنات پر وہ لمحہ موت کا، فنا کا لمحہ آنے والا ہے. نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ فرشتے رہیں گے، نہ یہ جنات رہیں گے، نہ یہ انسان رہیں گے. کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے. کل من علیہا فان، اس جہاں میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر کوئی موت سے بچا ہوا ہے، جس کو موت نہیں آنی، وہ عرش والا اللہ ہے. انسان مریں گے، یہ زمین برباد ہوگی، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، یہ فرشتے مریں گے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کی موت بھی واقع ہوگی. جبرائیل کو موت آئے گی اور آخر میں موت کا فرشتہ بچے گا اور عرش والا اللہ بچے گا. مالک پوچھے گا کون بچا ہے؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. وہ کہے گا اللہ، ایک تیری ذات اور ایک تیرا یہ بندہ. مالک کہتا ہے اس کو بھی حکم دے گا کہ تو بھی مر جا. وہ فرشتہ جو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، بالآخر اس کو بھی موت آئے گی. میرا اللہ اعلان فرمائے گا این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض. زمین کے بادشاہ، زمین کے وڈیرے، زمین کے چودھری کہاں ہیں؟ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کوئی میرا ساتھی اور ساجی، میری بادشاہت میں شریک، میرے ملک میں شریک کوئی ہے تو آئے. آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہو تو دے. مالک خود فرمائے گا للہ الواحد القہار. لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے، اللہ کی صفات اللہ کی مخلوقات میں بانٹی، لیکن ایک گھڑی ایسے آنے والی ہے جس دن کوئی اس دھرتی پہ نہیں رہے گا. مالک عز و جل تنہا ہوگا اور فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج قہر والے رب کی بادشاہت. یہ لمحہ جب آنا ہے، قرآن منظر پیش کر رہا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب یہ موت کا لمحہ، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اب اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا.
اس وقت پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تکلیف پے در پے تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ انسان کی جان نکال لی جاتی ہے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موت کی تیاری کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کر رکھا؟ جس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ نبی بچے، نہ علی بچے، نہ ولی بچے، نہ نیک بچے، نہ برا بچے، اس کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے۔ موت ایک ایسا شراب، ایک ایسا جام ہے جس کو سب نے پینا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے۔ لوگوں کے جنازوں کا اعلان سننے والوں، فلاں ابن فلاں مر گیا، آج تم کسی کے جنازے کا اعلان سنتے ہو، کل کوئی تمہارے جنازے کا اعلان سنتے ہو۔ آج تم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے ہو، کل کوئی تمہارے جنازے کو کندھا دے گا۔ آج تم کسی کو کفن دیتے ہو، کل کوئی تمہیں کفن دے گا۔ آج تم کسی کو قبر میں اتارتے ہو، کل کوئی تمہیں اتارے گا۔ آج تم کسی کے یتیم کے آنسو صاف کرتے ہو، کل تمہارے یتیموں کو بھی کوئی چپ کرائے گا۔ اس موت نے آنا ہے۔ اس موت کی سختی بڑی شدید ہے۔ اس موت سے بچ کوئی نہیں سکتا، اس موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ مرتے نہیں ہیں، بس پردہ ہی کرتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، یہاں سے وہاں منتقل ہوتے ہیں، جانتے سارا کچھ۔ مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو غسل دیا، کفن دیا، قبر میں رکھا، غسل دیا، کفن دیا، قبر میں اتارا، چپ کر کے پڑا رہا، جب قبر میں رکھا تو اس نے انگوٹھا پکڑ لیا۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ نبی بچ سکے، نہ ولی بچ سکے، نہ نیک بچ سکے، نہ بد بچ سکے، نہ انسان بچ سکے، نہ فرشتے بچ سکے، نہ جنات بچ سکے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کی تکلیف بڑی ہی شدید ہے۔ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، اس کے لیے تیاری کر لیجئے۔ اس کے لیے اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے کے بارے میں غور کر لیجئے۔ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، کیا اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کا کچھ حصہ میں نے رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی اس موت کو یاد کیا کرو۔ لذتوں کو توڑ دینے والی کیا معنی؟ ایک بندے نے شادی کی ہے، نئی نویلی دلہن اس کے پاس ہے، اور موت کی تکلیف شروع ہو جائے، شادی کی لذتیں باقی بچے گی؟ اس نے نئی گاڑی ابھی شو روم سے لے کر آیا ہے اور موت کی تکلیفیں اترنی شروع ہو جائیں، وہ نئی گاڑی کی لذت باقی رہے گی؟ نیا مکان بنایا ہے، ابھی شفٹ ہوا ہے، اور اس کے اوپر موت کی تکلیفیں سٹارٹ ہو جائیں، اس مکان کی لذت باقی رہے گی؟ اور یاد کر لو، یہ موت بتا کر نہیں آتی، ٹیلی فون کر کے نہیں آئے گی، اطلاع دے کر نہیں آئے گی۔ یہ موت جب بھی آئے گی اچانک۔ اللہ ہمیں جب بھی موت دینا، اپنی توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ اس موت نے اچانک آنا ہے، اطلاع دے کر نہیں آنا، اور جب آنا ہے تو پھر چانس نہیں دینا، پھر کہے میں نے نئی شادی کی ہے، نئی گاڑی لی ہے، نیا مکان بنایا ہے، ابھی تو کمائی کر 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 کے سعودیہ سے واپس پہنچا ہوں، 4 دن تو اپنے دیس میں بھی رہنے دے مجھے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب یہ وقت آ جائے گا پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا، پھر کسی پر نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوگی، نہ تاخیر ہوگی۔ اس موت نے سب پر آنا ہے، اچانک آنا ہے، اور جب آنا ہے تو ٹلنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی اس موت کو یاد کیا کر۔ آپ کے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہوں، آپ کے پاس دنیا کی آسانیوں کے کتنے سامان ہو، ان نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے موت کو بھی سامنے رکھیں۔ میں ان لذتوں میں ہوں،
میں ان نعمتوں میں ہوں، لیکن یہ لذتیں ہمیشہ کی لذتیں نہیں ہیں۔ اپنے کمرے کو بڑا خوبصورت سجانے والوں، یہ کمرہ تمہارا نہیں ہے، اس میں تم نے لائٹنگ کی ہے، قالین بچھائے ہیں، اے سی لگائے ہیں، تلاجہ رکھا ہے، بہترین بیڈ ہے، خوبصورت سجا ہوا کمرہ، معطر خوشبوؤں کی مشینوں سے لگا ہوا، لیکن یاد کر لو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ وارثوں کا ہے۔ تمہارا اور میرا اصل کمرہ وہ اس زمین کے پیٹ میں ہے۔ اس کی لائٹنگ ہو گئی، اس میں قالین بچھ گئے، ارے کیا میں نے اس کمرے کے بارے میں بھی سوچا جس میں اندھیرا ہے، جس میں سانپ ہے، جس میں بچھو ہے، جس میں تنہائی ہے، جس میں وحشت ہے، جس میں گرمی ہے، جس میں کوئی ساتھی اور ساجی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کے انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں، وہ کمرہ میرا اصل کمرہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری کے اندر وفات پائی، میرے نبی کی تکلیف کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ اپنے پاس رکھا ہو، ہاتھ اس کے اندر ڈالتے اور اس ٹھنڈے پانی کو اپنے چہرے پہ پھیرتے، اس ٹھنڈے ہاتھ سے اپنے چہرے کو سکون دیتے، اپنے چہرے پہ چادر ڈالتے اور کبھی چادر کو اتارتے اور پھر فرماتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ پاک ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنے آقا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف کو دیکھا، اس کے بعد میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی تکلیف بڑی شدید آئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں میں ان لوگوں پر بڑا تعجب کرتا ہوں، ان کے معاملے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جن کی ہوش عقل سلامت ہوتی ہے، موت کی بیماری میں ہوتے ہیں، لیکن وہ موت کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ ابھی ان کی ہوش و حواس ٹھکانے ہے تو یہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ موت کی کیفیت یہ ہے، موت کی تکلیف یہ ہے۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا پر موت کا وقت آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا نے ان کو انہی کا جملہ یاد کروایا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں ان پر بڑا حیران ہوتا ہوں جن پر جب موت آتی ہے ان کی ہوش و حواس ٹھکانے ہوتی ہے، وہ کیفیت بیان نہیں کرتے۔ عمر بن عاص ابن عباس کا جملہ سن کر رضی اللہ عنہم اجمعین ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، آہ، اور پھر کہتے ہیں موت کی تکلیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس یوں سمجھو جیسے آسمان زمین پہ ٹوٹ کے گر چکا ہے اور میں آسمان اور زمین کے درمیان پسا ہوا ہوں، میرا پیٹ کھجور کے کانٹوں سے بھر دیا گیا ہے اور میرا سانس سوئی کے ناکے سے ہو کر اس باریک سوراخ سے ہو کر میں سانس لے رہا ہوں۔ آسمان زمین پہ گر چکا ہے اور میں اس کے درمیان مسل دیا گیا ہوں، پیٹ میرا کھجور کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور میں اتنی مشکل سے سانس لے رہا ہوں گویا یہ سانس سوئی کے ناکے سے ہو کر آ رہا ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری تکلیفیں ایک طرف، ان ہولناکیوں میں یہ موت کی تکلیف بہت شدید ہے۔ یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ اذیتناک، کینچیوں کے کاٹے جانے سے زیادہ تکلیف دے اور ہنڈیوں کے ابلنے سے زیادہ مصیبت والا ہے یہ موت کا لمحہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مالک عز و جل سے دعا کیا کرتے تھے اللہم ہون علی الموت، اے اللہ موت کی تکلیف کو میرے اوپر آسان فرما۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے بھی تنہائی میں اس موت کو یاد کیا، اس موت کی تکلیفوں سے رب کی پناہ چاہی اور اس کے لیے آئندہ کوئی پلاننگ، کوئی پروگرام سوچا؟
سردی آنے پر تو گرم کپڑے خریدتے ہیں، گرمی آنے پر ٹھنڈے کپڑے لیتے ہیں، سردی کے آنے پہ ہیٹر کا انتظام کمروں میں کرتے ہیں، گرمیوں کے آنے پہ اے سی اور کولر ٹھیک کرواتے ہیں، لیکن ایک موسم، موت کا موسم بھی آ رہا ہے، اور جو ایسا شدید ہے، ایسا خطرناک ہے کہ کسی بھی لمحے آ سکتا۔ سردی کا تو پتہ ہے نا، اب سردی سٹارٹ ہوئی ہے، 4-5 مہینے سردی رہے گی، گرمی سٹارٹ ہوئی ہے، 4-5 مہینے گرمی رہے گی، اس کا تو پتہ ہے، اس کے تو وقت مقرر ہے، لیکن موت کا وقت وہ فکس نہیں ہے۔ وہ مالک چاہے بڑھاپے میں بلائے، وہ چاہے جوانی میں بلائے، وہ چاہے پیدا ہونے کے چند لمحوں کے بعد ہی بلا لے، وہ آزاد ہے، وہ مختار کل ہے، اس کو اجازت نہیں لینی پڑتی، پوچھنا نہیں پڑتا، وہ جس کو اٹھا رہا ہے بھلے وہ محمد کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اٹھا لیتا ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمناک کر دیا ہے، لیکن بیٹا تیرے بابا کی زبان سے جملے وہی نکلیں گے جس سے عرش والا راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے لیے اس موسم کے بارے میں سوچئے۔ ابن ماجہ میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک انصاری آیا، سلام کیا اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ سوچئے اے اہل ایمان، آپ کی اور میرے اخلاق کی کیا کیفیت ہے؟ تھوڑی سی کسی سے تلخی ہو اور اس کو ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، بھائی کی گالیاں، بیٹیوں کی گالیاں ہمارے منہ سے نکلتی ہے، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن کون سا ہے؟ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے۔ اہل ایمان میں عقل مند مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے دنوں کی تیاری کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص فوت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے نکلے، صحابہ نے اس شخص کی تعریف کرنا شروع کر دی، اللہ کے نبی خاموشی سے سنتے رہے۔ جب صحابہ خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ کہا کیا اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو، مرغوبات نفس کو ترک کر دیا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تو آپ نے فرمایا تم جس درجے پر پہنچے ہو یہ شخص اس درجے پر نہیں پہنچ سکا۔ اہل ایمان ہونے کے باوجود جو انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے، وہ مقام اہل ایمان کے اندر اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ موت کو یاد نہیں کرتا تھا کثرت سے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتا تھا تو جس مقام پہ تم پہنچے ہو یہ اس مقام پہ نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اللہ سے حیا کیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے ہم اپنے اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اللہ عز و جل سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہر سننے والے کو نبی کی یہ حدیث اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے حق، حیا کا حق کیا ہے؟ آپ کی آنکھ وہ دیکھے جس سے اللہ راضی ہو، آپ کے کان وہ سنے جس سے اللہ راضی ہو، آپ کی زبان وہ کہے جس سے اللہ راضی ہو۔ اپنے کمروں میں، اپنی گاڑیوں میں گانوں کی والیوم کی سیڑھیاں لا کے رکھنے والوں،
اور یہ شیطان کے جملے دہرانے والوں تو انہوں کی پتہ، یہ تو روح کی غذا ہے۔ کسی کو منع کرو نا بھائی یہ گانے نہ سنا کرو، یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، یہ گناہ کا دروازہ ہے، یہ نفاق کا دروازہ ہے، تو کہتا ہے مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہاں مانتے ہیں کہ یہ واقعی روح کی غذا ہے، لیکن آپ کو بھی ماننا پڑے گا روحیں کتنی قسم کی ہیں؟ 2 قسم کی، ایک روح جنت میں جانے والی اور ایک روح جنت میں جانے والی روح کے بارے میں تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اور جو جہنم میں جانے والی ہیں ان کو سکون ملتا ہے شیطان کی آواز سے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ یہ موسیقی کون سی روح کی غذا ہے، جو جنت میں جائے گی یا جہنم میں؟ اللہ سے حیا کرو، اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی۔ یہ زبان یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں، جو اس کے جی میں آئے کہتی رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں اتنا کہا تھا، چھوٹے قد والی۔ کس نے کہا تھا؟ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے شاگرد حدیث بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث مجھے حبیب خدا کے، حبیب خدا اللہ، اور اللہ کے حبیب کون؟ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی محبوبہ کون؟ عائشہ۔ یہ میں نے اللہ کے نبی کی حبیبہ سے یہ جملہ سنا ہے، آپ کی سب سے زیادہ پیاری ہستی سے یہ جملے سنے ہیں۔ اس نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں، اپنے خامن کی دوسری بیوی کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا، یہ چھوٹے قد کی ہے۔ کوئی گالی نہیں دی، اسے چور نہیں کہا، اسے بے ایمان نہیں کہا، اسے فتنہ باز عورت نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ اس کا قد تو بہت چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ تیرے اس ایک چھوٹے سے جملے کو اگر میں سمندروں میں ڈال دوں تو سارے سمندر زہریلے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا سود، چھوٹے سود کا گناہ کتنا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری، یہ سود کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کو اچھالا جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی غیبت کی جائے، اس کی چغلی کی جائے، اس کی عزت میں طعن کیا جائے، یہ سود کا سب سے بڑا گناہ۔ زبان کی حفاظت کیجئے، کان کی حفاظت کیجئے، آنکھ کی حفاظت کیجئے، اور پیٹ کی حفاظت کیجئے، اور پیٹ کے ساتھ جو کچھ ہے اس کی حفاظت کیجئے، مراد اس سے شرمگاہ ہے۔ اور یاد کرو قبر میں ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کی زندگی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ جس شخص نے یہ سارے کام کیے تو اس نے اللہ سے ایسے حیا کی جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا الموت، کبھی موت کو یاد نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو لیکن موت کی تمنا نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ مر جاندہ تے چنگئی سی، مر جاؤں گا تو جان چھوٹے گی۔ موت کے سوال کرتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں، موت کی خواہش کرتے ہیں، اور کتنے وہ بدنصیب ہیں جو خودکشی کرتے ہیں۔ کوئی دریا میں ڈوب جاتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی ٹرین پہ منڈی رکھ دیتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ آپ نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، موت نہ مانگو، کیونکہ ہو سکتا ہے جو نیک ہے وہ اپنی نیکی کے اندر اور اضافے کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، اس کے اجر اور ثواب کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور جو گناہگار ہے وہ بھی موت نہ مانگے،
چھوٹی چھوٹی تکلیف آنے پر اپنے پلے پھنسار کر اللہ سے موت کے لیے دعائیں نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو معافی کی توفیق عطا فرما دے، وہ معافی مانگ کے سارے گناہوں کو معاف کروا لے، اور نیک جتنا عرصہ زندہ رہے گا اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ شہادت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی، والذی نفسی بیدی، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، ثم احیا، مجھے پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، مجھے پھر قتل کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے۔ شہادت کی دعا مانگنا جائز ہے، یہ تمنا کرنا جائز ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اس کے علاوہ ویسے موت مانگنا، موت کی تمنا کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی تکلیف بڑی شدید ہوئی، حضرت فاطمہ آئی، کہنے لگی واہ کرب ابتا، ہائے میرے بابا کی تکلیف، میرے بابا کا غم، میرے بابا کا دکھ، موت کی یہ شدت، موت کی یہ تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جملہ سنا تو فرمانے لگے لا کرب علی ابیکی بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پہ پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے بابا پہ تکلیف نہیں آئے گی۔ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، مومن انسان کو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ آئیے اللہ کے قرآن سے سنتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، نیک اور متقی لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اہل ایمان، اہل توحید، مواحد بندے کی روح جب قبض کی جاتی ہے، فرشتے اس کو آ کر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز اہل ایمان اپنے اللہ کو ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور یہ خاصہ صرف اہل توحید کا ہے۔ اہل توحید تنہا ہے اس فضیلت کے اندر کہ موت کے وقت بھی آنے والے فرشتے ان کو سلام عرض کریں گے، اور جو بندہ شرک کی لعنت میں ملوث ہو جائے، جس کے عقائد شرکیہ، جس کی اعمال شرکیہ ہو، ان پر اللہ کے فرشتے لعنت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندے سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو موت پسند نہیں، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن پر جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھ سے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو موت حالت ایمان میں عطا فرما۔ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کو آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اس کو پھر سب سے زیادہ پیاری چیز آخرت کی نعمتیں ہوتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے وہ جلدی سے جلدی اپنے اللہ سے ملاقات کر لے۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر جب اس پہ موت کا وقت آتا ہے، اس کو آخرت کی تکلیفوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، ڈرا دیا جاتا ہے، تو اس کو اس وقت سب سے زیادہ بری چیز آخرت کا وہ عذاب لگتا ہے، اور وہ جی نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔
مسند احمد میں ہے، حضرت برا سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے، قبر ابھی نامکمل تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کریت رہے تھے۔ آپ نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ کہا، لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، قبر کی اس شدت سے، قبر کے اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ پھر فرمایا جب مومن آدمی اس دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں جیسے وہ چمکتے ہوئے سورج ہوں، جنت کے کفن لے کر آتے ہیں۔ جہاں تک اس مومن کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر موت کا فرشتہ ملک الموت آتا ہے اور اس کو کہتا ہے اپنی پیاری روح کو باہر نکال، ان ربک علیک راض، اور تیرے لیے خوشخبری ہے اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفی، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ اپنی پیاری روح کو باہر نکال، اور اس کیفیت میں کہ خوشخبری ہے تیرے لیے اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ روح باہر نکلتی ہے، اس کا منظر کیا ہوتا ہے؟ مشکیزہ پانی سے بھری ہو اور اس کا منہ بند ہو، اچانک منہ کو کھول دو تو کس طرح پانی اچھلتا ہوا باہر نکلتا ہے، مومن کی روح ایسے باہر نکلتی ہے۔ جنت کے لبادوں میں، جنت کی ریشمی چادروں میں، جنت کے کفن میں جنت کی خوشبوئیں لگا کر اس کو اس میں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ موت کے فرشتے سے باقی فرشتے اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ راستے میں ملنے والے فرشتے اس پہ سلام عرض کرتے ہیں اور خوشخبری دیتے، پوچھتے ہیں کس خوش نصیب کی روح جا رہی ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، دنیا میں سب سے پیارا نام جو اس کا لیا جاتا تھا وہ نام لے کر کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، دوسرے کے دروازے کھلتے ہیں، اعلی ھذا القیاس 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ مالک عز و جل حکم فرماتا ہے میرے بندے کا نام اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیین میں لکھ دیا جائے۔ اور جب اللہ کے دشمن کی طرف، جس نے اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اپنے رب کو نہ پہچانا، وہ کپڑے کی کوالٹی پہچان جاتا تھا، وہ جوتی کی کوالٹی جانتا تھا، وہ دنیا کے ہر مسئلے میں ریسرچ کر لیا کرتا تھا، لیکن نہ اس نے کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ اللہ کی توحید کو سمجھا، نہ دین اسلام کو سمجھا، اور اس نے کہا مولویاں دا کام ہے، اسی کاروباری لوگ ہیں، ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ اپنے جیب سے دیتا ہوں اور وہ جو کچھ کرتا رہے گا مجھے ملتا رہے گا، میں نے ساری تحقیق، ساری ریسرچ، سارا کام اس دنیا کے کمانے پہ کرنا ہے۔ دین تو مولویوں کا کام ہے۔ جس نے ایسے دنیا گزاری، اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں ڈراؤنی شکل، خوفناک شکل میں، اور جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنی خبیث روح کو باہر نکال، ان ربک علیک غضبان، اور اس کیفیت میں نکال کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ اس کی روح جہنم کے گندے ٹاٹ میں لپیٹ لی جاتی ہے جو بدبو سے بھری ہوئی، حدیث میں آتا ہے جیسے مردار میں سے بدبو اٹھتی ہے، اس کی روح میں سے ایسے بدبو اٹھتی ہے۔ وہ روح جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، فرشتے اس کو نکالتے ہیں، جس طرح ململ کے دوپٹے کو کانٹوں والی جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر ایک کنارے کو پکڑ کے کھینچ لیا جائے، یہ ململ کا کپڑا تار تار ہو جائے گا، اسی طرح ظالم کی روح جب نکلتی ہے اس کے جسم کی یہ کیفیت بنتی ہے۔ فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، کس خبیث کی روح ہے؟ جواب ملتا ہے فلاں ابن فلاں، دنیا میں گندے ترین نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔
پہلی زمین کے دروازے کھلتے ہیں، دوسری کے کھلتے ہیں، اور پھر مالک عز و جل کہتا ہے اس کو ظالموں کی روحوں کی ٹھکانوں کی جگہ پر سجیگین میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ اللہ کے لیے اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اس زندگی میں اگر آپ نے اور میں نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو قیامت کے دن ہم پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا۔ اور اگر اس زندگی کو کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، 4 پیسے کمانا اور سو جانا اسی کے اندر آپ نے گزار دیا، میں نے گزار دیا، تو یاد کر لو ہم سے بڑھ کر بدنصیب اور کوئی نہیں ہے۔ کافر کی روح، ظالم کی روح، اللہ کے دین کے دشمن کی روح، مشرک کی روح قبض جب ہوتی ہے تو آئیے قرآن حکیم اس کا منظر پیش کرتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم۔ ظالم کو فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے، کیسے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کی، مالک کو چھوڑ کر درگاہوں پہ سجدے کیے، درباروں پہ سجدے کیے، غیر اللہ کی صدائیں لگائی، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دی، اس اللہ کی وحدانیت کے حق کو نہ پہچانا۔ جب فرشتے ان کو لینے آتے ہیں تو پھر یہ اپنی ہتھیار ڈال دینا جسے کہتے ہیں نا، تو یہ فوراً فرما برداری کی صورت اختیار کرتے ہیں اور انکار کریں گے اپنے جرائم سے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم تو مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ما کننا نعمل من سوء، ہم کب گناہ کرتے تھے، ہم کب شرک کرتے تھے؟ ساری زندگی غیر اللہ کی نظر و نیاز میں گزار دی، اور اس وقت کہیں گے ہم نے تو کبھی 11ویں دی ہی نہیں۔ ایک تعویذ اس کندھے پہ، ایک تعویذ اس کندھے پہ، امام ضامن گلے میں، اور اس کو کہیں گے ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ ما کننا نعمل من سوء، ہم نہیں کرتے تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، نہیں، ہرگز نہیں، جو کچھ تم کرتے تھے تمہارا اللہ تمہیں جانتا تھا۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے تمام طرح کے شرک سے توبہ تائب ہونے کا اعلان کریں گے، اس سے انکاری ہو جائیں گے، لیکن یاد کر لیجئے اس وقت کا انکار فائدہ نہیں دے گا، فائدہ ابھی کی زندگی میں ہے۔ آج اللہ کی توحید کو سیکھیے، آج قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیے، اللہ کی وحدانیت کے دین کو، اس دین حنیف کو سیکھیے، اس عقیدہ توحید کو سیکھیے، اور ہر طرح کے شرک سے توبہ تائب ہو کر عبادت کو خالص اللہ کے لیے کیجیے۔ اور اگر نہیں تو پھر منظر قرآن حکیم کا سامنے رکھیے، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اہل شرک کو کہا جائے گا چلو جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، اور یہ جہنم تکبر کرنے والوں کا سب سے برا ٹھکانہ۔ تکبر کرنے والے کون؟ جس کو حق مل جائے، یاد کر لیں تکبر کی تعریف اپنے دل میں بٹھائیں، لوگوں کو حقیر جاننا، ہم سید ہیں، یہ مصلی، یہ موچی، یہ تیلی، یہ کمار، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو حقیر جاننا، اور حق بات سن کر ٹھکرا دینا، نہ ماننا۔ کتنے وہ مسائل ہیں، کتنے وہ احکام ہیں، آپ تک اور مجھ تک اللہ کی توحید کی بات پہنچ جائے فوراً سر جھکا دیجئے، اور جو اللہ کی توحید کی بات کو سن کر، قرآن کی واضح آیات کو سن کر، امام الانبیاء کے واضح فرامین کو سن کر نہیں مانتا، ٹھوکر مار دیتا ہے، قوم قبیلے کی وجہ سے، فرقے پیر کی وجہ سے، حضرت اور مرشد کی وجہ سے وہ تکبر کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھوکر مار کر۔ اور جو اس طرح قرآن و حدیث کے دلائل کو ٹھکراتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ کی جہنم ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش تم وہ منظر دیکھو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر تھپڑ برساتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔
ان کے چہرے پیٹے جاتے ہیں، پشتوں پہ ضربیں ماری جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے ذوقوا عذاب الحریق، یہ جہنم کا عذاب اہل شرک کے لیے ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت کیا حال ہوگا اہل شرک اور کفر کا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اس گھڑی کو اپنے سامنے رکھیے، کاش تم کفار کو موت کی کیفیت میں دیکھ سکو، موت کی سختیوں میں پھنسے ہوئے دیکھ سکو۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، جب فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو باہر نکالو، اپنی خبیث روحوں کو باہر نکالو۔ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں شدید عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس جرم کی وجہ سے جو تم دنیا کے اندر اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ کتنے ہی وہ مولوی آپ کو ملیں گے، ان کی تقریریں سن لیجئے، ان کی سیڈیاں دیکھ لیجئے، ان کے چینل اٹینڈ کر لیجئے، ان کے پروگراموں کو، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنے سارے شرک کے بارے میں دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کی صدائیں بھی لگاتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ کی ذات کا شریک بھی بناتے ہیں اور پھر دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ شریعت کے فیصلے سنا رہے ہیں۔ وہ اللہ پر بھی جھوٹ بولتے، اللہ کے کلام پر بھی جھوٹ بولتے، امام الانبیاء پر بھی جھوٹ بولتے، تو آج تمہیں عذاب دیا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، جب تمہیں توحید کی خالص آیات سنائی جاتی، قرآن حکیم کے دو ٹوک فیصلے سنائے جاتے تو پھر منہ موڑ لیتے، تکبر کرتے ہوئے نکل جاتے۔ اور کئی تو کہہ بھی دیتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے، آیت تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ارے مذہب اتارنے والا اللہ ہے، ہم تو اس مذہب کے اوپر چلنے والے ہیں۔ جس کا مذہب اللہ کے دیے ہوئے قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اپنی سوچ کو چھوڑا جائے گا یا رب کی شریعت کو چھوڑا جائے گا؟ مسند احمد میں ہے، برا بن عازب فرماتے ہیں ہم ایک انصاری کے جنازے کی تدفین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ نکلے، قبرستان میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، یہ عذاب قبر بڑا شدید ہے، اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ عز و جل اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سن کر پھر منہ موڑ لیتے ہیں، حدیث رسول کو سن کر پھر گردن موڑ لیتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اہل شرک یاد کر لیجئے، یہ قرآن کی آیات سنا رہا ہوں، اہل کفر، اہل شرک، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، توحید کے مضمون کو سن کر ٹھوکر مار دینے والے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، نہ یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے
حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کا جنت میں جانا اتنا امپاسبل ہے جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا مشکل ہے۔ جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، مشرک اسی طرح کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، جس نے اللہ کی توحید کو چھوڑا، یہ پیشانی جو خالص اللہ کے لیے جھکنے کے لیے بنی، اس نے اس کو درگاہوں پر جھکایا، درباروں پہ جھکایا، ٹھیکریوں پہ جھکایا، قبروں پہ جھکایا، قبوں اور جبوں کے سامنے جھکایا، جانوروں کے سامنے جھکایا۔ اللہ کی قسم یہ جرم ہے، اور مجرم کے ساتھ مالک یہی سلوک کرتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے اس کی ذات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کر، حضرت علی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ کر کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے پنجتن پاک کے نور کو پیدا کیا۔ جو اللہ کا شریک بنائے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، کہ سجدہ اللہ کے لیے بھی ہے، قبروں پر بھی ہے، رکوع اللہ کے لیے بھی ہے، درگاہوں پر بھی ہے، ذبح اللہ کے لیے بھی ہے، درگاہوں پر بھی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یہ ایسے ہے آسمان سے گرا، اس کو پرندوں نے نوچ لیا، یا اس کو ہوا نے کسی دور دراز مقام پہ پھینک دیا، یعنی برباد ہو گیا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ جرم، شرک اکبر کا جرم اتنا بڑا جرم ہے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی برباد اور آخرت کے اندر بھی برباد۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ میری جنت کا باغ بن چکا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو۔ اور برا آدمی وہ کہتا ہے افسوس، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ جہنم کا گڑھا بن چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی دفن کرو، جنازے کو 10 دن باہر رکھنا، 15 دن باہر رکھنا، 3 دن باہر رکھنا۔ ابھی اس کا بیٹا ناروے سے آئے گا، ابھی اس کا بیٹا کینیڈا سے آئے گا، ابھی اس کا بیٹا امریکہ سے آئے گا، ابھی ہمارے فلاں رشتہ دار آنے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنازے کو جلدی دفن کرو، اگر نیک ہے تو اس کا ٹھکانہ نیک ہے، اس کو وہاں پر پہنچا دو، اگر برا ہے تو اس گند کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکو۔ لوگو، جب یہ موت برحق ہے، جب اس موت سے فرار ممکن نہیں ہے، تو سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، میں اور آپ کس طرح کی موت کو گلے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند موتیں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی آئی، موت کی تکلیفیں آئی، آخری لمحات موت کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں، آپ کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے لگا ہوا ہے، اور آخری لمحات میں اللہ کے نبی امت کو عظیم ترین جملوں کی وصیت کرتے ہوئے دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ پہ میرے نبی لعنت کر رہے ہیں، اے اللہ یہودیوں پہ لعنت فرما، اے اللہ عیسائیوں پہ لعنت فرما۔ جرم کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو پوجا جانے لگا، وہاں پہ رکوع اور سجدے، ذبح اور قربانی ہونے لگی۔ اے اللہ اس جرم کی وجہ سے ان پہ لعنت برسا۔ اور امت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کا خیال کرنا، اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنے نوکر چاکروں کا خیال کرنا۔
سوچئے اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دارو، کیا ہم نے نبی کی آخری وصیت کو سنبھال کے رکھا ہے یا برباد کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ضائع کر دیا؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز، مسجد ان کا منہ دیکھنے سے محروم، یہ مسجد کا منہ دیکھنے سے محروم۔ اللہ کے نبی پر موت آئی لیکن کیفیت کیا ہے؟ مرتے ہوئے بھی، جہان کو چھوڑتے ہوئے بھی امت کو نماز کی تلقین کر کے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پر موت آئی، حضرت عمر کو بلایا، کہنے لگے عمر، اللہ کا حق ہے رات میں جس کو اللہ دن میں قبول نہیں کرتا، اور اللہ کا حق ہے دن میں جس کو رات میں قبول نہیں کرتا۔ یہ ساری رات سونے کے لیے نہیں بنی، رات کا کچھ پہر اللہ عز و جل کے لیے عبادت میں گزارا کرو۔ سوچئے کہ بھی یہ توفیق مجھے اور آپ کو بھی ہوئی؟ رات کو 2 بجے تک کیبل ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھنے والوں اور فجر کی نماز کو ضائع کر دینے والوں، ہم کس طرح کی موت کو اپنے گلے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ فرمایا دن میں بھی اللہ کا حق ہے، ہر دن کھانے پینے کے لیے نہیں بنا، کچھ دن اللہ کے لیے روزے بھی رکھا کرو۔ اور یہ قیام، یہ صیام انسان کو کس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے جب ناراض ہوتے ہیں، آسمان سے جبرائیل اترتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حفصہ سے رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ، یہ اللہ کی بندی اللہ کے لیے بڑے روزے رکھتی ہے اور بہت زیادہ قیام کرتی ہے، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، اور جنت میں بھی یہ آپ ہی کی بیوی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا شہید محراب مسجد کے اندر فجر کی نماز کی جماعت کروا رہے، کافر ظالم خنجر کا وار کرتا ہے، حضرت عمر زخمی ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، ہوش آتی ہے، کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میری نماز باقی ہے، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ آخری لمحات ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کے، لیکن آخری لمحات کے اندر بھی حضرت عمر کو فکر کس بات کی ہے؟ نماز، نماز، نماز۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، حضرت عمر کے سر کو اپنی ران پہ رکھ لیتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں عبداللہ میرے چہرے کو اپنی ران سے اتار کے زمین پہ رکھ دو۔ زمین پہ چہرہ رکھا جاتا ہے، اپنے گال کو مٹی میں رگڑتے ہیں، کہتے ہیں میرے چہرے کو زمین پہ رکھو تاکہ میرے چہرے پر، میرے سر پر مٹی لگ جائے، اور اللہ میری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھ پہ رحم کر کے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آخری لمحات ہیں امیر المومنین کے، حضرت عبداللہ کو بھیجتے ہیں جاؤ عائشہ کو سلام کہو، اور اسے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، اسے کہنا عمر ابن خطاب نے سلام کہا ہے، لست امیر للمؤمنین بعد اليوم، میں آج کے بعد مومنوں کا امیر نہیں۔ اور اسے کہو عمر تجھ سے سوال کرتا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، میں زندگی میں بھی محمد رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ پیغام لے کر جاتے ہیں، حضرت عائشہ روتی ہیں اور کہتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف میرے بابا کی قبر، ایک طرف میرے آقا کی قبر، تیسری قبر میں چاہتی تھی کہ میری بنے، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو فوقیت دیتی ہوں، جاؤ اس کو پیغام دے دو کہ تیرے مرنے کے بعد یہی دفن کیا جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں عبداللہ میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس نے میری شرم کے اندر اجازت دے دی ہو، مرنے کے بعد میری لاش کو پھر لے کر جانا اور کہنا عائشہ کی دہلیز پہ رکھ کر کہ عائشہ عمر تیرے دروازے پہ آ کر پھر اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دے دے تو دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو بقیع قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ کے لیے سوچئے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی موت، لیکن فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی فکر۔ جملے کیا ہے؟ نماز۔
نماز پڑھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہیں، نماز کی فکر کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے پیارے حبیب کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، ظالم گھیر لیتے ہیں حضرت عثمان کو، دیواریں پھلانگ کے اندر آ جاتے ہیں اور عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت نائلہ کہتی ہے عثمان آج تو ظالم تیرے گھر کی چار دیواری کی عزت کو پامال کر کے تیرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، تلواریں بلند ہوتی ہیں ظالموں کی۔ عثمان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے نائلہ آخری لمحات ہیں، میری نظروں کو رب کے قرآن سے دور نہ کر، میرا اللہ سوال کرے گا جب تجھے قتل کیا جا رہا تھا تو کر کیا رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ ظالموں کی تلواریں میری گردن کاٹ رہی تھی اور میری نظریں تیرے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ وارضا، موت کے لمحات آتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تہجد کی نماز پڑھ کر، ذکر اذکار کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں اور ظالم وار کر کے ان کو شہید کر دیتا ہے۔ مرنا میں نے اور آپ نے بھی ہے، لیکن سوچئے اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑائیے، اپنی گاڑیوں میں نگاہ دوڑائیے، آپ کے اور میرے گھروں کے اندر کتنی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہیں۔ میں اور آپ کس قسم کی موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس حال میں ملاقات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اللہ کے پاس جائیں کہ آخری لمحات میں ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا پیغام ہو، اس حال میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے کہ ہم اس کے راستے میں اس کی توحید کی دعوت دے رہے ہوں اور اہل شرک اس توحید کی دعوت کے جرم میں ہمیں قتل کر رہے ہوں، ہم شہادت کی موت پاتے ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ درس کے بارے میں ساتھیوں سے پوچھنا ہے، بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، کہ یہ 8:30 شروع کیا جائے یا 8:45؟ 8:30 والے ہاتھ کھڑا کریں۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلا درس 8:30 بجے۔ اگر کسی ساتھی کے پاس ڈرائیور نہیں پہنچا یا لیٹ پہنچے تو وہ میرے نمبر پہ رابطہ کرے تاکہ ان سے وہ ٹائم پہ آپ کو لینے آئے۔